أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجرات پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 9 آج کا سبق ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ اگر دو فریق من المؤمنین مومنین کے اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان کے آپس میں صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا پھر اگر چڑھائی کرے ان میں سے ایک جماعت علی الأخرى دوسری پر فَقَاتِلُوا الَّتِي تو تم سب لڑو اس سے تبغی جس نے زیادتی کی حتی تفیء الی امر اللہ یہاں تک کہ وہ پھر آئیں اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ پھر اگر وہ لوٹ آئیں اللہ کے حکم کی طرف فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو بینہما ان کے آپس میں بالعدل انصاف کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو ان اللہ یحب المقسطین کیونکہ اللہ کو پسند ہیں انصاف کرنے والے۔ انما المؤمنون اخوۃ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات حقوق اور آداب معاشرت کے بیان میں ہے۔ ابتدا میں وہ آداب اور حقوق بیان کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے متعلق تھے۔ اب ان احکامات کا بیان ہے جن کا تعلق انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی سے ہے، اور اصل مقصود ان سب کا یہی ہے کہ ایک دوسرے کو ایذا نہ دی جائے۔ دو آیات مبارکہ جو پڑھی گئیں، ان آیات کے اصل مخاطب وہ لوگ ہیں جن کو اولی الامر یا ملوک یعنی بادشاہ کہا جاتا ہے، جن کے پاس قتال اور جہاد کے وسائل ہوتے ہیں، اور بالواسطہ اس میں تمام مسلمان بھی مخاطب ہیں کہ وہ ان معاملات میں اپنے اولی الامر کی مدد کریں، اور اگر کسی جگہ پر کوئی امیر یا کوئی امام مقرر نہیں ہے، وہاں حکم یہ ہے کہ کوئی بھی ایسے دو گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہوں ان کو ہر طرح سے سمجھا کر قتل و قتال سے باز رکھا جائے۔ اگر دونوں نہ مانیں تو پھر ان لڑنے والوں سے الگ رہیں، نہ کسی کی مخالفت کریں اور نہ ہی کسی کا ساتھ دیں۔ اب کہیں پر بھی جو مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں متصادم ہوتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، تو اس لڑائی کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ دونوں لڑنے والی جماعتیں کسی امام، کسی بادشاہ، کسی وزیر اعظم کے ماتحت ہوں، یا وہ دونوں جماعتیں کسی کی بھی ماتحت نہ ہوں، یا ایک جماعت تو کسی کے ماتحت ہے اور ایک نہیں ہے۔ تو اگر دونوں جماعتیں کسی امام کے ماتحت ہیں پھر تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ جو امام ہے، جو بادشاہ ہے، جو وزیر اعظم ہے، وہ ان دونوں کو آپس میں جنگ سے روکے، اور اگر سمجھانے سے باز نہ آئیں تو پھر امام المسلمین ان کی اصلاح کرے۔ پھر اگر حکومت اسلامیہ کی اس مداخلت سے وہ دونوں فریق جنگ سے باز آ جائیں تو قصاص اور دیت کے احکامات ان میں جاری ہوں گے، اور اگر باز نہیں آئیں گے تو دونوں فریقین کو باغی قرار دیا جائے گا اور باغیوں جیسے ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے،
اور اگر ایک گروہ باز آ جائے دوسرا ظلم کرے تو جو ظلم پر جمع ہوا ہے اس فریق کو باغی کہیں گے، اور جس نے اطاعت قبول کی وہ فریق عادل کہلائے گا۔ اور باغیوں جیسا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ لڑنے سے پہلے ان کے جنگی ہتھیار ان سے چھین لیے جائیں اور ان کو گرفتار کر کے توبہ کرنے کے وقت تک قید رکھیں گے، اور جنگ کے دوران بھی اور جنگ کے بعد بھی ان کی اولادوں کو غلام اور لونڈیاں نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی ان کا مال غنیمت ہوگا۔ صرف توبہ کرنے تک ان کے مال کو روکا جائے گا، توبہ کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یہی ذکر کیا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو فریق مسلمانوں میں سے ہی آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ اگر صلح سے باز آ جائیں تو ٹھیک، اور اگر ایک گروہ باز آ جائے دوسرا گروہ باز نہیں آ رہا تو تم کیا کرو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، چڑھائی کرنے والوں سے، زیادتی کرنے والوں سے لڑو اس وقت تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں۔ اور جب اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو پھر صرف فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، صرف ان کے درمیان میں جنگ بند کرنے پر اکتفا نہ کرو بلکہ ان لوگوں کے درمیان اصلاح بھی کرو، صلح بھی کراؤ، ان کی شکایات سن کر ان کا ازالہ کرو تاکہ دلوں سے بغض و عداوت نکل جائے اور ہمیشہ کے لیے ایک بہترین فضا قائم ہو۔ اور چونکہ یہ لوگ امام المسلمین کی بھی مخالفت کر چکے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ مکمل انصاف نہ کرے، تو 2 دفعہ تاکیداً کہا گیا کہ ان دونوں فریقوں کے ساتھ عدل و انصاف کی پابندی کے فیصلے کیے جائیں۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے جو طاقت اور قوت والی ہے اور اپنے وقت کے امام کی اطاعت سے نکل جائیں تو ان پر سیدھا چڑھائی کرنے سے پہلے امام المسلمین پر لازم ہے کہ ان کی شکایات سنیں۔ اگر ان کی کوئی غلط فہمی ہے، کوئی شبہ ہے تو اس کو دور کرے۔ اگر وہ لوگ اپنی مخالفت کی کوئی ایسی وجہ پیش کریں جس کے بنا پر امیر اور امام کی مخالفت جائز ہے، یعنی کہ خود امام المسلمین ہی ان پر ظلم کرتے ہوں، تو پھر عام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس جماعت کی مدد کریں امام کے خلاف تاکہ امام اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس ظلم کا ان کے پاس یقینی ثبوت ہو اور وہ ظلم ثابت ہو جائے۔ اور اگر یہ جماعت جو امیر کی اطاعت سے نکلی ہے کوئی واضح جواب نہ دے سکیں، وضاحت نہ دے سکیں اور امام المسلمین کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوں تو پھر مسلمانوں کو ان سے قتال کرنا حلال ہے، پھر اس جماعت کے خلاف لڑیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس معاملے میں فرماتے ہیں کہ جب تک وہ باغی جماعت خود لڑائی شروع نہ کرے ان کے خلاف عام مسلمان قتال نہیں کر سکتے۔ یہ حکم اس صورت کا ہے کہ اگر ایک جماعت باغی ہے اور ظالم ہے اور ان کا باغی اور ظالم ہونا ثابت بھی ہو جائے یقینی طور پر، اور اگر ایسی صورت ہے کہ دونوں ہی فریقین کے پاس اپنی کوئی شرعی دلیل ہے اور اس شرعی دلیل کی وجہ سے متعین کرنا مشکل ہو کہ ان میں سے کون غلطی پر ہے اور کون صحیح ہے، تو اس صورت میں عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی ایک طرف ان کا دل مطمئن ہے کہ واقعی یہ شخص حق پر ہے تو وہ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، اور اگر کسی طرف برحق ہونا ان کو ثابت نہ لگتا ہو تو پھر بہتر ہے کہ وہ دونوں جماعتوں سے الگ رہیں۔ اور ایسے ہی یہ واقعات ہوا کرتے تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کچھ مشہور جنگ کے واقعات ہوئے، وہ ایسے ہی تھے کہ دونوں فریقین کے پاس اپنی دلیل شرعی ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے وہ آپس میں ٹکرا جاتے تھے۔ تو بعض لوگ یہاں پر اس آیت مبارکہ کے تحت مشاجرات صحابہ کہتے ہیں اس کو، جو صحابہ کرام کے درمیان کچھ رنجشیں آ گئی، لیکن ان کو ہم جیسے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان چیزوں کو دلائل بنا کر ہم صحابہ کرام کی شان میں کچھ گستاخی کریں، کیونکہ جو سب سے بڑی اور واضح بات وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آیا، اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہے، ان تمام سے اللہ راضی ہے۔
تو جو مشاجرات صحابہ ہوئے، جن میں سے دو مشہور جنگیں، ایک جنگ جمل اور دوسری جنگ صفین، تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا اور سب کا مقصد ہی اللہ کے خوشنودی۔ یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے اپنی زبان کو روک کے رکھیں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی عزت اور حرمت والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع کیا اور یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر رکھا ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ لہٰذا ہمیں صحابہ کرام کے اگر آپس کے اختلافات کے کوئی واقعات نظر آتے ہیں تو ہم اس واقعے کو پڑھ کر اس سے کوئی نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے۔ جیسے ان دو جنگوں میں شامل ہونے والے ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلحہ روئے زمین پر چلنے والے شہید ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس میں یہ مخالف طرف شامل تھے۔ اب اگر ان کا نکلنا گناہ ہوتا اور وہ گناہ کے بدلے میں مارے جاتے تو ہرگز یہ شہادت کا رتبہ انہیں نہ دیا جاتا۔ شہادت تو انسان کو تب ملتی ہے جب انسان اللہ کی اطاعت میں دنیا سے جائے۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ کے بیٹے یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دو۔ اب یہ بھی مخالف جماعت میں تھے۔ اگر یہ لوگ غلطی پر ہوتے تو کبھی بھی ان کو اتنے بڑے بڑے درجات نہ ملتے، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل، ان کے مناقب کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، ان کے درجات۔ لہذا یہ جو چیزیں ہیں، یہ دو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، تو اگر یہ دونوں ہی غلطی پر ہوتے تو کبھی بھی عشرہ مبشرہ میں شامل نہ ہوتے۔ لہذا صحابہ کرام نے جو جنگیں کی ہیں وہ ایک اپنے اپنے اجتہاد پر تھے، اور اکثر جیسے علماء فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنگ جو انہوں نے کی ہے وہ انہوں نے آپس میں نہیں کی، بلکہ درمیان میں تیسرے فریق آ کر جو جنگ کروانا چاہتے تھے وہ آدھے آدھے دونوں گروہوں میں تقسیم ہو کر فساد کرتے تھے، جس سے محسوس یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آپس میں جنگ کر رہے ہیں۔ اسی لیے جو حضرات صحابہ ان جنگوں سے کنارہ کش رہے، وجہ یہی تھی کہ وہ کسی ایک کو درست قرار نہیں دے سکتے تھے، اس لیے وہ جنگوں سے دور رہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر صحابہ کرام کے فضائل کو کم قرار دینا یا ان کے بارے میں کوئی بات کرنا یہ انسانوں کے لیے شایع نشان نہیں۔ جس سے بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اس خون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باہمی مشاجرات میں بہایا گیا، تو انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے اعمال اس کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی بزرگ سے ہی سوال کیا گیا کہ صحابہ کرام نے جو جنگیں لڑی آپ کا کیا اس میں کہنا ہے، تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو ان کے خون میں رنگنے سے بچایا، میں اپنی زبان کو بھی ان کے بارے میں بات کر کے آلودہ نہیں کروں گا۔ کیونکہ دونوں طرف صحابہ کرام تھے، لہٰذا ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے انسان کو اپنے ایمان کی ہی فکر ہونی چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی سورہ کی ابتدا میں کہا گیا کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہیں معلوم بھی نہ ہو تمہارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں اور وہ چیز تمہیں کفر تک پہنچا دے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک ہستیاں ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے صرف اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جنہیں تا قیامت قائم رہنے والی
ایک ایسی کتاب جس میں سے نہ کچھ مٹتا ہے نہ کچھ ہٹتا ہے، اس میں اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیے، تو میں اور آپ ان کے بارے میں کچھ کہہ کر اپنی زبان خراب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان بھی خراب کریں گے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صحابہ کرام کے قتال کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہ موجود تھے اور ہم غائب تھے، وہ پورے حالات کو جانتے تھے اور ہم نہیں جانتے، تو جس معاملے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے اس میں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جس میں ان کا اختلاف ہے وہاں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا یہی کام ہے کہ جن باتوں پر وہ سب متفق ہوں ہم ان کی پیروی کریں، جس میں انہوں نے خاموشی اختیار کی یا انکار کر دیا وہاں پر ہم اپنی رائے نہ دیں، اور صحابہ کرام کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخانہ بات نہ کہیں۔ تو یہاں پر یہی حکم دیا گیا کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو عام مومنین بھی شامل ہیں، اور اس سے صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی مشاجرات ہوئے تو وہ بھی شامل ہیں۔ تو بہترین صورت کیا ہے کہ ان میں سے صلح کرا دو اور بہترین طریقے سے ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو، کیونکہ مومنین بہرحال آپس میں بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اگر ان میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشاجرات مراد لیے جائیں تو پھر اللہ سے ڈرنے کا یہ حکم زیادہ تاکیدی ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں آداب بیان کیے گئے، اور یقیناً وہ بہت بڑی ہستیاں تھیں۔ یہ کہنے اور سننے میں بہت آسان ہے، لیکن یہ درجے کسی کو ملتے نہیں ہیں جو ان کو ملے کہ دنیا میں بیٹھے ہیں اور جنت کی بشارت سن رہے ہیں۔ ایسے بڑے درجات کسی کو کبھی نہیں ملتے، تو لہٰذا ان کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے صرف اور صرف اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا بھی اللہ کی ہے، جنتیں بھی اللہ کی ہیں، جہنم بھی اللہ کی ہے۔ اللہ نے جس کے لیے جو فیصلہ کیا وہ ہماری باتیں کہنے سے بدلنے والا نہیں، تو ہمیں صرف اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کی ہمیں سلامتی عطا فرمائے، صحابہ کرام کی ڈھیروں بھرپور محبتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ وہ ایمان کی کسوٹی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ سے بغض یہ کفر کی علامت ہے۔ تو اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے اور کفر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔